بڑی عام ترین بات ہے. اب دیکھیں بنیادی طور پر قرآن کا پروڈکٹ آ گیا, اب بات آ گئی احادیث مبارکہ کی. اس میں یہ اصل میں سرکار علیہ السلام کے جتنے فرامین ہیں یہ بنیادی طور پہ ہمیں ہی سیدھا کرنے کے لیے, ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے, اور صحابہ کے ذریعے سے ہمیں ہی سمجھایا ہے بنیادی طور پہ. ان کا تو ظاہر مقام اور مرتبہ بہت ہی اعلیٰ اور بلند ہے. ایک بہترین اور صاف ستھرا معاشرہ بنانے کے لیے, اب جہاں پہ بات آ رہی ہے بالکل سمجھ لیجئے کہ عام آدمی کی سطح کی سمجھانے کی, اس کو بنانے کے لیے یعنی صاف ستھرے معاشرے کو بنانے کے لیے نکاح جیسے مقدس رشتے کا جو کردار ہے وہ کیا ہے, یہ ذرا آپ بتائیں لوگوں کو. پھر بغیر نکاح کے جو معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس کو اب چیدہ خرابیاں ذرا گنوائیں, بالکل مطلب سمجھ لیجیے پوائنٹرز کی صورت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جنید بھائی اقبال نے کہا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. بے شک اسلام کی جو اصل روح ہے وہ اعتدال ہے, اور وہی اسلام کی تمام تعلیمات اور احکامات کے اندر نظر آتی ہے. نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے انسان کو نہ تو اس کا مقصد حیات اس چیز کو بنایا گیا اور نہ اس کو شرع محض قرار دیا گیا, بلکہ ان دونوں انتہاؤں سے پاک کر کے نکاح کا نظام دیا گیا اور ایک ازدواجی زندگی کا نظام انسان کو دیا گیا جس کے ذریعے وہ راہ اعتدال پر چلتے ہوئے دنیا اور آخرت کو کامیاب کر سکتا ہے. سب سے پہلی بنیادی مقصد نکاح کا آپ دیکھیے کہ معاشرے کی جو بنیاد ہے اور اکائی ہے وہ خاندان ہے. خاندان کیسے بنتا ہے کہ نکاح کے نتیجے میں ایک جوڑا تشکیل پاتا ہے, اسی سے آگے خاندان تشکیل پاتا ہے, خاندان سے آگے قبیلے بنتے ہیں, سسرالی رشتہ داریاں ہوں, ننیالی ہوں, ددیالی رشتہ داریاں ہوں, یہ ساری رشتہ داریاں نکاح کے نتیجے میں بنتی ہیں. اور نکاح ہی کے نتیجے میں انسان ایک مضبوط خاندان کے حصار میں آتا ہے, اور وہی خاندان اس کے لیے دکھ سکھ میں ساتھی بنتا ہے, غم کا مداوع کرنے کے لیے ساتھی بنتا ہے. یہ اس کی سب کی بنیاد نکاح ہے. آج وہ خاندان کے جھرمٹ میں رہ کے پھر انسان کا اپنا وزن اور ویٹ بھی بنتا ہے, بالکل کہ وہ خاندانی آدمی ہے. اور لوگ کہتے ہیں خاندانی آدمی ہے تو اسی وجہ سے کہتے ہیں خاندانی آدمی. اور اسی کا برعکس اگر ہم دیکھ لیں کہ جو شخص نکاح نہیں کرتا, گویا وہ جو ایک ذمہ داری ہے خاندان کی بنیاد اور اکائی کی نکاح, اس ذمہ داری کو اپنے گلے سے اتار کر پھینک رہے ہیں. اسلام نے ذمہ داری اس کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جس طرح انٹرو میں بھی فرمایا, قرآن نے کہا کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. بالکل ٹھیک. آپ اس کی جامعیت اور کاملیت کو دیکھیے. لباس 3 مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے. سب سے پہلے وہ ستر عورت ہے جسم کو ڈھانپنے کے لیے, اور دونوں مرد اور عورت سے کہا کہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہو, گویا وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ساتر ہیں, راز اور عیوب دونوں کے وہ ڈھانپنے والے ہیں, ان کو پوشیدہ رکھنے والے ہیں. لباس کا دوسرا مقصد زیب و زینت ہے. خانگی زندگی کی زیب و زینت میاں بیوی ہیں جو نکاح کی صورت میں وہ جوڑا تشکیل پاتا ہے. لباس کا تیسرا مقصد ہے سردی اور گرمی کی حدت سے, ان خطرات سے, بیماریوں سے محفوظ رہنا. تو یہاں جو اس کا معنوی مقصد ہمیں نظر آتا ہے لباس قرار دینے کا, وہ یہ ہے کہ حیوانیت اور شیطانیت کے جو اثرات ہیں نکاح کے نتیجے میں مرد عورت کو بچا رہے اور عورت مرد کو بچا رہی. اور اسی لیے جو نکاح کا تعلق ہے وہ شرم و حیا کے ساتھ, عفت کے ساتھ, عصمت کے ساتھ جوڑا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے, اگر تم اللہ سے اس حال میں ملاقات کرنا چاہتے ہو کہ تم بالکل پاکیزہ ستھرے اور صاف ہو تو نکاح کرو. بالکل نکاح کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے کے اندر صاحب توقیر اور صاحب عزت شخص وہی کہلاتا ہے جس کا دامن پاک ہو, شرم و حیا کی صفت اس کو حاصل ہو. ورنہ نکاح کے بغیر بے راہ روی, اور بے راہ روی کے اندر سب سے بنیادی بات معاشرتی خرابی وہ ہے بدنگاہی. اور جب بدنگاہی ہوتی ہے تو وہ بدنگاہی پھر بدکاری کی طرف لے کر جاتی ہے. اور ایک نکاح کے نہ ہونے سے معاشرے کا پورا معاشرہ فساد کا اور بگاڑ کا وہ سبب بنتی ہے بے نکاح ہونا. پھر آپ یہ دیکھیے جس طرح امام ابن حجر عسقلانی نے لکھا, نکاح کے بنیادی طور پر 3 مقصد ہیں. پہلا مقصد یہ نفسانی خواہشات کو توڑ دیتا ہے, ٹھیک ہے, اور انسان بے راہ روی سے, گناہ سے, بدکاری سے بچ جاتا ہے. جب بدکاری سے بچتا ہے تو ایڈز جیسی بیماریوں سے بچتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا نفس عفیف ہو جاتا ہے, پاک دامن ہو جاتا ہے نکاح کے نتیجے میں. تیسری بات یہ ہے کہ وہ نسل انسانی کی بقا کا ضامن بن جاتا ہے. اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو ایک تو وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کر رہے جو نکاح کے نتیجے میں اسے حاصل ہو رہی ہے, اور دوسرا وہ معاشرتی بگاڑ کا سبب بن رہا ہے جو ذمہ داری شریعت مطالعہ نے ڈالی. پھر آپ دیکھیے کہ رحمت اور مودت کا جذبہ کہ انسان مدنی و تباہ ہے, وہ اکیلا نہیں رہ سکتا. تنہائی میں اگر زیادہ دیر وہ رہے تو بہت سی نفسیاتی بیماریوں کا سبب بھی بنتا ہے. اسی طرح جسمانی بیماریاں بھی اس کو لاحق ہوتی ہیں.
تو وہ چاہتا ہے مودت اور رحمت کا جذبہ، پھر وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ عبادت میں یکسوئی ہو، راحت ہو، سکون ہو۔ اس لیے اسلام جو دین فطرت ہے، اور اللہ نے یہ فطرت بنائی ہے اور اللہ انسانوں کی فطرت جانتا ہے، اس لیے رب نے یہ حکم دیا کہ تم اپنی زندگی میں کیسے ساتھی کا انتخاب کرو جو تمہارے لیے راحت و سکون کا باعث بنے، شیب و فراز میں، صحت و بیماری کے اندر، دکھ کے اندر، خوشی کے اندر تمہارا ساتھی بنے۔ اور یہ ساتھی اسی وقت حاصل ہوگا، وہی اس طرح ساتھی بن سکتا ہے جس کے ساتھ زندگی موت تک کا معاہدہ ہو، اور وہ نکاح ہی کی صورت میں ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ